اللہ 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 اللہ۔ کسی دن گھر سے باہر سے گھر آئے، اب آپ کی بیوی گھر میں نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی ہے یا مصلی پہ بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ اب اتنا لفظ کہہ دینا کہ تم مجھے مصلی پہ بیٹھی بہت پیاری لگتی ہو، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید 3 سیکنڈ دیر نہیں لگتی، لیکن اتنے لفظ کہہ دینے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیوی اب مصلی پر بیٹھنا اپنی زندگی کا پکا معمول بنا لے گی۔ جب اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میری اس بات سے میرا میاں خوش ہوتا ہے تو وہ تو اس کام کو اور زیادہ خوشی کے ساتھ کرے گی۔ اب دیکھیے 3 سیکنڈ کا ایک فکرہ آپ کی بیوی کی زندگی کے رخ کو نیکی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہ بیچاری گھنٹوں بیٹھ کے عبادت کرے گی اس خوشی میں کہ میرا میاں اس وجہ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر آپ نے 3 سیکنڈ کا فکرہ بولا کہ مجھے مصلی پہ بیٹھی آپ بڑی پیاری لگتی ہو، بس اتنا سا فکرہ کہہ کے آپ نے بیوی کا دل جیت لیا اور بیوی کو نیکی کے راستے پر آپ نے مزید پکا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ چاہیے کہ اچھے کاموں کی انسان تعریف کرے تاکہ دوسرا بندہ اس کام کو پھر اور زیادہ محبت اور پیار کے ساتھ کرے۔ ایک تیسرا سنہری اصول یہ ہے کہ گھر کے کئی کام کاج تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مرد اتنا دھیان توجہ نہیں دیتے، لیکن کم از کم وہ کام جس میں عورت کی اپنی ذات کا دخل ہے، عورت کے اپنی سہولت کا دخل ہے، عورت کا اپنا اس کے اوپر آرام جو ہے اس کا دخل ہے، ایسے کاموں میں مرد کو ضرور کچھ نہ کچھ توجہ کرنی چاہیے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت تھی کہ کبھی کبھی آٹا گوندتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچن کے کام ہے نا، یہ عورت کے خاص اپنے کام ہوتے ہیں۔ ان کاموں میں مرد کا تھوڑا سا کوئی توجہ دے دینا، مشورہ دے دینا، بات پوچھ لینا، دلچسپی لے لینا، یہ عورت کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا آج یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی آپ جا کے روٹیاں ہی پکاؤ، مگر ضرور یہ کہتے ہیں کہ اگر کچن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو 2 لفظ اچھے بول دیجئے، کہہ دیجئے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا، یا مثلا کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ عام طور پر مرد لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جبکہ عورت کو روزانہ وہ مصیبت پیش آتی ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے کھانا بناتے ہوئے فلاں چیز میرے پاس نہیں، ٹوٹ گئی یا نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے اس کو اگر بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے کے باوجود کئی دن تک نہیں لائیں گے تو پھر عورت یہی سمجھے گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو کم از کم کچن کی وہ چیزیں جو جائز ضروریات میں داخل ہیں ان کو ضرور جو ہے آپ لایا کریں اور اس میں دلچسپی لے لیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بیوی کے اوپر بہت پازیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ چنانچہ ایک خاوند صاحب ذرا زیادہ ہی ذہین اور چالاک تھے، انہوں نے جب گھر بنایا تو گھر کے پورے نقشے کو بیوی کے سپرد کر دیا کہ جیسے آپ کو ہوگی وہ ایسے گھر بنے گا، مگر کہنے لگے ایک چیز میں اپنی پسند کی بنواؤں گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ کچن میں اپنی پسند کی بنواؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، کہنے لگے اس لیے تو میں بنواؤں گا کہ تم نے زیادہ وقت وہاں گزارنا ہے اور تمہاری سہولت کا مجھے خیال رکھنا ہے۔ اب بتائیے کہ 2 فکرے تھے، اس 2 فکرے سے بیوی کو ایسی تسلی ملی کہ جہاں میں نے سارا دن کام کرنا ہے، میرا میاں کہہ رہا ہے کہ وہ تو میں اپنی پسند کا بنوا کے دوں گا اور تیری ایک ایک چیز کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ سارا گھر تو بنا سو بنا، کچن کی چند چیزیں جو خامن نے خود خرید کر لائے یا اس کا ڈیزائن اچھا کر دیا، تو اب کیا ہوا کہ سارے گھر میں جب بھی بیوی کچن میں داخل ہوتی اس کو ہر چیز دیکھ کر خوشی ہوتی، یہ ڈیزائن میرے میاں نے پسند کیا، یہ چیز میرا میاں پسند کر کے لایا، یہ فلاں۔ تو معلوم ہوا کہ گھر کے کام کاج میں سے بالخصوص جو کھانے پکانے کا کام ہے جو عورت ہی ہمیشہ کرتی ہے، اس میں تھوڑا سا خاوند کی دلچسپی لے لینا، مطلب ہے اس کے بارے میں پوچھ لینا، کوئی ضرورت کی چیز ہے تو لا کے دے دینا۔ اس سے عورت کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے
اور میری تکلیف کو تکلیف سمجھتا ہے اور مجھے راحت پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے، ان کا گھر میں آٹا گوندنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ نہیں، بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھو. اور جب تم اس طرح تھوڑا اس کے ساتھ کوآپریٹ کرو گے تو کیا ہوگا کہ بیوی کے دل میں خوشی ہوگی کہ میں اکیلی نہیں، میرا خاوند میرے ہر کام پہ نظر رکھتا ہے اور کم از کم مجھے اس کی تائید حاصل ہے اور مجھے اس کی ہیلپ نصیب ہے اور مجھے اس کی جو ہے وہ کوریج حاصل ہے. اس سے اس عورت کے دل میں خاوند کی محبت بڑھ جاتی ہے. بیوی کی ضروریات کا خیال خاوند نہیں کرے گا تو پھر آسمان سے جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے. ضرورت تو خاوند کی ہے، فرض بھی اسی کا ہے. کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہے، سردی لگی، وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے، آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے بیوی کے لیے، پروردگار کو پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ اگر وقت کے پیغمبر علیہ السلام بیوی کی ضروریات کا اتنا خیال کرتے ہیں تو ہم بھی اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں. یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑا، بہن بھائی کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا ایک بندے کی خاطر. اب اگر وہ بندہ بھی اس کی ضرورت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دنیا میں اس کا کون ہوگا؟ بیوی کو پھر گھر کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہتی. جب خاوند آتا ہے اور فقط اس کو کھانے اور سونے کا کام ہوتا ہے اور کسی بات سے اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. اس لیے یہ بھی اصول بنا لیجئے کہ کم از کم بیوی جہاں روزانہ کام کرتی ہے وہاں کھڑے ہو کر ذرا کچن کی صفائی دیکھ لی. آپ نے یہ بھی اچھا کیا ہے، یہ آپ ایسے کر لیا کریں. کوئی دل میں آپ کے مشورہ آتا ہے تو آپ خود بتائیں کہ اس کو یوں کر لیا کریں. آپ دیکھیں گے تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں گے تو بیوی جو ہے یوں محسوس کرے گی کہ میرے جو ہے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور میری ذات میں دلچسپی ہے، اس لیے میرا میاں مجھے ان باتوں کے اندر مشورہ دیتا ہے. چنانچہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.